بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی وائم علیہ السلام بلند ترین صلوات عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری قمری بعنوان وما ادراک ما آل محمد کہ تم کیا جانو کہ آل محمد کیا ہے۔ اس کی چوتھی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پہلی مجلس میں ہم نے بیان کیا اس شہزادی کا خطبہ پڑھا جس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، فضائل بہت کم بیان ہوتے ہیں، اور دوسری مجلس میں ہم نے اس شہزادے کے فضائل بیان کیے جن کے مصائب تو ہیں، فضائل نہیں پڑھے جاتے۔ اور کل کی مجلس میں شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا جن کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، فضائل کا حصہ بہت کم منبر سے بیان ہوتا ہے۔ اور آج جس ہستی پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، غربت کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ اس ہستی کے مصائب تو دور کی بات، فضائل کا حصہ بھی بہت منبر سے کم بیان کیا گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ہستی پر گفتگو ہونی چاہیے۔ سرکار کا نام ہے محمد حنفیہ، زندہ باد۔ بہت شکریہ، آپ کا بولنا میرے لیے حوصلہ افزائی۔ غدیری نعرہ۔ سرکار محمد حنفیہ کوئی عام شخصیت نہیں، علی ابن ابی طالب کے بیٹے، حکم امام حسین علیہ السلام سے مدینہ میں رکے، جیسے سرکار عبداللہ ابن جعفر تیار رکے تھے تاکہ جو ہاشمی مدینہ میں رہ جائیں ان کی حفاظت بھی ہو۔ سرکار محمد حنفیہ پہ بہت تحقیق کرنے کے بعد ان کا ایک عظیم و شان خطبہ مجھے ملا، اور وہ خطبہ سرکار محمد حنفیہ نے کسی مسجد کے محراب میں بیٹھ کر یا کسی ممبر پہ بیٹھ کے یا کسی گلی میں بیٹھ کے یا کسی حویلی میں بیٹھ کے نہیں دیا۔ میں جملہ کہوں گا، جتنے علی والے ہیں آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ سرکار محمد حنفیہ نے جو خطبہ دیا وہ صفین کے میدان میں دیا۔ نہایت شکر گزار آتا ہے جو بندے میرے ساتھ ہم سفر بن گئے۔ اور جو میں خطبہ پڑھنے لگا ہوں یہ کسی شیعہ کتاب سے نہیں پڑھنے لگا۔ ممکن ہے ایسے خطبات اور ہوں، لیکن میری تحقیق میں بہت تحقیق کرنے کے بعد یہ جو خطبہ ہے مجھے ایک اہل سنت کتاب میں ملا۔ کتاب پکڑانا ذرا تک، آپ کتاب کی زیارت بھی کریں۔ میں کیمرہ مین سے درخواست کروں گا اسے فوکس کرنا تاکہ آپ کی ویڈیو میں جو لائیو چل رہی ہے وہ بھی حضرات دیکھ سکیں۔ ساروں نے کتاب کی زیارت کر لی۔ یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، اہل سنت عالم دین کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کوئی آج کے دور کا عالم نہیں، یہ 7ویں صدی ہجری کا عالم ہے۔ کم سے کم آج سے 750 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخواص، لکھنے والے علامہ سبط ابن جوزی۔ میں زیادہ بات کو مضبوط کروں، ایک کرسی کے 4 پائے ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے ایک پائے کا نام ہے ابن جوزی، کیونکہ آج کے دور کی کتاب نہیں، 750 سال پہلے لکھی گئی۔ تذکرۃ الخواص علامہ سبط ابن جوزی کی، جو میرے پاس متن ہے یہ عربی متن، یہ عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا ترجمہ فارسی میں موجود ہے۔ جو میرے اہل سنت بھائی ہیں جو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں وہ اردو بازار جائیں، اردو میں بھی اس کا ترجمہ مارکیٹ میں موجود ہے، کیونکہ 750 سال پرانی کتاب، اہل سنت کی مایہ ناز کتاب،
جو بندہ تصویر بنانا چاہے، میں پہلے عرض کر رہا ہوں، آ کر یہاں سے اس خطبے کی تصویر بنائے، اپنی پسند کے عالم سے جا کے ترجمہ کروائے۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، آج کی پوری تقریر آپ کی کتاب سے ہوگی، کسی شیعہ کتاب سے نہیں ہوگی۔ اور جو اس نے خطبہ لکھ دیا ہے یہ میرے سر کا تاج ہے، اور جو بندہ ہو بھی شیعہ اور خطبہ سن کے اس کے ماتھے پہ شکن آ جائے، پھر وہ کتاب کا حوالہ نہیں اپنے باپ کا حوالہ مانگے۔ اب میں اس سے زیادہ کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی آپ تشریف فرمائیں، جی آپ کے عالم دین ہے علامہ سبط ابن جوزی تذکرۃ الخواص، یہ کتاب میرے پاس، جسے شک ہو خطبے کی تصویر بنائے، پسند کے عالم سے ترجمہ کرواؤ۔ جو یہاں نہیں آ سکتا مجلس کے بعد مجھے روکنا، قبلہ ذرا تصویر بنانے دیں، ورنہ یہ کتاب اردو میں PDF میں موجود ہے، گوگل پہ سرچ کریں گے آ جائے گی، وہاں سے پڑھ لیجئے گا۔ مطمئن ہو گئے؟ اب یہ جو خطبہ ہے جو اہل سنت عالم نے لکھا، وہ کہتے ہیں صفین کے میدان میں علی بن ابی طالب کا جو لشکر تھا وہ 40,000، جو شام سے لشکر آیا 1,20,000، یعنی 2 گنا تعداد زیادہ تھی ان کی، اور 3 مہینے تک صفین کی جنگ ہوتی رہی۔ اس 3 مہینے کے عرصے میں ایک دن ایسا آیا کہ علی بن ابی طالب کے جلیل القدر صحابی حضرت مالک اشتر وہ چلتے ہوئے سرکار محمد حنفیہ کے پاس آئے اور آ کر کہتے یا محمد، اے محمد، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ آج آپ ان دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے بابا علی کے فضائل پڑھیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جتنے میرے شیعہ بولیں نہ بولیں، کوئی میرا اہل سنت بھائی بیٹھے، آپ نے بولنا ہے، آپ کی کتاب سے پڑھ۔ خواہش کس کی تھی؟ مالک اشتر کی۔ کہا کس سے؟ محمد حنفیہ سے۔ سرکار محمد حنفیہ گھوڑے کی زین پہ آئے اور گھوڑے نے شہانہ چال چلنی شروع کی۔ مد مقابل 1,20,000، پشت کی جانب بابا کا لشکر۔ اب اس سے پہلے ایک فکرہ کہوں گا تاکہ اپنی بات کو مزید مضبوط کر سکوں۔ حضور ذرا بتائیے، یہ جو بلی ہوتی ہے، بلی کیٹ، اسے ششکارا جاتا ہے، اسی طرح جو کتا ہوتا ہے اسے دھدکارا جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی کتا گلی میں آ جائے، آپ کتے کو دیکھ لیں یا آپ کے گھر میں کتا آنے لگے، آپ اسے کیسے دھدکاریں گے؟ چلیں، جو بندے ٹک ٹک کر رہے ہیں تسی بھی سچے ہو، جو بندے دور دور کر رہے ہیں تسی بھی سچے ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹک ٹک سے بہتر ہے کہ ہم دور دور کا سہارا لے لیں۔ ہاں، یعنی کتے کو جب آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے دور دور، کیا مطلب ہوتا ہے؟ چل نکل، یہ ہمارا گھر ہے، دور دور۔ اب انہوں نے سید بادشاہ نا، زیدی بادشاہ ہیں، زیدی صاحب نے کہا ہم کتے کو دھتکارنے کے لیے کہتے ہیں دور دور۔ یہ جو دور دور ہے نا، اسے عربی میں کہتے ہیں اکساؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ اکساؤ، یعنی جب کتے کو دھتکارنا ہو تو عربی میں، یعنی تسی دیسی زبان تے ٹک ٹک یا دور دور کہتے ہیں کتے کو دھتکارنے کے لیے۔ جب عرب کے لوگ عربی کتے کو دھتکارتے ہیں تو وہ دور دور تو نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اکساؤ، دور دور، ہٹ، چلا جا واپس۔ کہو گے تو کتاب یہاں سے کھول کے دکھانے کو تیار، اس سے زیادہ میں کسی کو مطمئن کر سکتا نہیں۔ لاہور والوں، جملے میرے نہیں محمد حنفیہ کے، آپ تاریخ کے خطبات اٹھا کر دیکھیں، جب بھی آل محمد نے کوئی خطبہ دیا پہلے بسم اللہ پڑھی، اس کی حمد و ثنا کی، پھر اپنے خاندان کا تعارف، پھر اگلے کا تعارف۔ لیکن یہ واحد خطبہ ہے میری تحقیق میں جس میں محمد حنفیہ نے نہ بسم اللہ پڑھی، نہ اللہ کی حمد و ثنا کی۔ خواہش کا اظہار کس نے کیا تھا؟ مالک اشتر نے۔ مالک نے کہا تھا اے محمد میری خواہش ہے آج تو دونوں لشکروں کے درمیان کھڑا ہو کر اپنے بابا علی کے فضائل سنا۔
مجھے عزت رسول کی قسم اہل سنت عالم دین تذکرۃ الخواص کتاب کا نام لکھنے والے علامہ سبط ابن جوزی کہتے ہیں جب محمد حنفیہ علی کا بیٹا گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر آیا، اس نے گھوڑے کی لجام کو کھینچا، 1,20,000 شامیوں کی طرف دیکھ کر کہا یا اہل الشام اکساؤ، دور دور شامیوں، زندہ باد علی کے شیعہ، زندہ باد علی کے شیعہ۔ کوئی بندہ نعرہ نہ لگائے، مجھے فکرہ مکمل کرنے دینا۔ اہل سنت عالم دین کہتا ہے علی کے بیٹے نے گھوڑے کی لجام کھینچی، گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کر 1,20,000 شامیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یا اہل الشام اکساؤ، دور دور شامیوں علی کے مقابلے پہ آ گئے۔ سید بہت شکریہ، مالک سلامت رکھے، اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے آپ کو۔ آپ کے کیا کہنا ہے بھائی، آپ کے کیا کہنا؟ حضور سلامتیاں، حضور سلامتیاں، نہایت شکر گزار۔ کیا فرمایا یا اہل الشام اکساؤ، دور دور شامیوں، دور دور علی کے مقابلے۔ میں عربی پڑھنے لگوں تو خدائے واحد کی قسم 2 گھنٹے میں خطبہ ختم ہونا۔ میں عربی کا سہارا لے، عربی کتاب میں نے اپنے سیکرٹری کو پکڑا دی، میں اردو کا سہارا تاکہ بات جلدی ہو سکے۔ کیا کہا یا اہل الشام اکساؤ، دور دور شامیوں علی کے مقابلے پہ آ گئے۔ اچھا یہ تو آپ جانتے ہیں نا، جب 14ویں کا چاند چمکتا ہے کتے اسے دیکھ کے بھونکتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے علی کا بیٹا محمد حنفیہ؟ سنی عالم لکھ رہا ہے، کہتے کہ علی کے بیٹے نے کہا او 1,20,000 جہنم کے آوارہ کتوں، امامت کے چاند کا راستہ چھوڑ دو، علی حق۔ مالک سلامت رکھے۔ جی ہاں بتا رہا ہوں بس، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ فرمایا امامت کے چاند کا راستہ چھوڑ دو، تم علی سے مقابلہ کرو گے۔ میں ایک مثال دینے لگا۔ حور شاہ جی میرے بڑے بھائی ہیں نا، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، میرا بھائی جو ہوئے برا مانیں گے بھی نہیں، ہم دونوں کے درمیان کسی بات پہ تکرار ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو حور شاہ جی کے پاس اسلحہ ہو بے انتہا، پسٹل، بندوق، یہ وہ، باڈی گارڈ، یہ وہ کافی، اور سید علی عابد میں سید باقر شاہ جی کے پاس، باقر شاہ جی میرا جھگڑا ہو گیا، چلے میرے ساتھ۔ باقر شاہ جی کہیں گے علی عابد کس سے جھگڑا ہوا؟ میں کہوں گا جی حور شاہ جی سے۔ باقر شاہ جی کہیں گے علی عابد کوئی پسٹل، کوئی اسلحہ، کوئی بندوق شندوق، کوئی سپاہی، کوئی باڈی گارڈ ہیں؟ پیر جی کوئی نہیں، میں بھی کر لا تو تسی بھی کر لے۔ اب باقر شاہ جی جانتے ہیں حور شاہ کے پاس اسلحہ بے انتہا، انہاں کول ہے نہیں، پرچہ نہ ہو جائے، میں مثال دے رہا ہوں، اسلحہ بے انتہا، باڈی گارڈ کھڑے ہیں گھر کے باہر، تو باقر شاہ جی حیران ہو کر کہیں گے تم حور شاہ سے لڑو گے؟ کیا تو اس کی طاقت نہیں جانتا؟ یہی تو محمد حنفیہ کہہ رہا، تم علی سے لڑو گے؟ کیا کہنے، علی کے شیعہ زندہ باد، علی کے چاہنے والے زندہ باد۔ تم علی سے لڑو گے؟ وہ علی جو ہر دین خدا کے دشمن کا تعاقب کرتا ہوا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے۔ جن بندوں نے ستارہ دیکھا نا، ستارہ زمین سے چاند پہ جانے کے لیے سرچ کیجئے گا کتنا سفر ہے، بندے راکٹ پہ جاتے ہیں، سائنسدان گئے، سرچ کیجئے گا، آج گھر جا کے گوگل پہ لکھے گا کتنا
کتنے گھنٹے، کتنے دن یا کتنے مہینے لگتے ہیں، پھر آپ کو میرا فکرہ سمجھ آئے گا۔ جب ستارہ ٹوٹتا ہے سالوں کا سفر ہو تو ایک لمحے میں کرتا ہے۔ یعنی محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں وہ علی جو ہر دشمن دین کا تعاقب کرتا ہوا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، جب علی خدا کے دشمن کے پیچھے چلے تو پھر بھاگنے نہیں دیتا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بہت شکریہ، مالک سلامت رکھے۔ وہ علی جو ہر دشمن دین کا تعاقب کرتا ہوا ٹوٹا ہوا ستارہ، مجھے اس سے آسان ترجمہ نہیں آ رہا، اس سے سادے الفاظ میں کہاں سے لاؤں؟ سرکار فرماتے ہیں میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جو ہر دشمن دین کے سینے میں اترتا ہوا خدا کا نیزہ ہے۔ لاہور والوں آپ پیچھے رہ گئے، جتنے میرے سنی بھائی آپ دعا کر دینا، شیعہ پہنچ جائیں گے۔ سید علی عابد کو لاہور والوں کبھی نہ پتا چلتا کہ اللہ نیزہ بھی رکھتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسا نیزہ بھی ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے لگے، دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے لگے، اللہ کے پاس کوئی ایسا نیزہ ہے جو اس کے دشمنوں کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ اگر صفین کے میدان میں کھڑا ہو کر علی کا بیٹا محمد حنفیہ نہ بتاتا تو ہمیں نہ پتا چلتا۔ محمد حنفیہ نے بتایا جو اللہ کا نیزہ ہے اسے علی کہتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یا علی، 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 مالک سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں۔ فرمایا جو ہر دشمن دین کا تعاقب کرتا ہوا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، جو ہر دشمن دین کے سینے میں اترتا ہوا اللہ کا نیزہ ہے، جو ہر بے دینوں کو کاٹنے والی اللہ کی ننگی تلوار ہے، جو اللہ کی صراط مستقیم ہے۔ جب لاہور والوں محمد حنفیہ نے اتنا کہہ لیا، صاحب ابن جوزی جس نے کتاب لکھی وہ کہتے ہیں علی کے بیٹے کے لہجے کے تیور بدل گئے۔ علی کا بیٹا کہتا ہے او شامیوں، میرے بابا علی کے راستے سے ہٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں بندر، ریچھ اور کتوں کی شکل میں مسخ کر کے واپس گھروں کو بھیجے۔ آفرین ہے بھائی، آفرین ہے بھائی، مالک سلامت رکھے، زندہ باد، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سید، دعا فرمائیے۔ اس سے پہلے کہ ہم تمہیں بندر بنائیں، ریچھ بنائیں، کتا بنائیں، اے بندیاں دے لے تک عقیدے ٹھیک نہیں ہو رہے، بندوں کے عقیدے درست نہیں ہو رہے۔ وہ جی واصل جہنم اللہ کرتا ہے، پھر نار اللہ کرتا ہے، ریش اللہ بناتا ہے، جسے چاہے کتا اللہ بنائے اس کے پاس اختیار، جسے چاہے ریش بندر بنائے اس کے پاس اختیار۔ اللہ واصل جہنم کرتا ہے، اللہ جہنم میں پھینکے گا، اللہ فنار کرتا ہے، بے شک اللہ کرتا ہے۔ آصفین کے میدان میں میں نہیں کہہ رہا، سنی عالم کہہ رہا، شیعہ کی بات ہوتی تو پھر مجھ پہ پرچہ بھی ہو جاتا۔ لوگ کہتے سید علی عابد پہ پرچہ کاٹ دو، آج کے بعد امام بارگاہ شاہ کاظمین میں بین ہے، پڑھے ہی نہ۔ بات میری نہیں، جس نے پرچہ کروانا ہے، یہ 750 سال پہلے کتاب لکھی اہل سنت عالم نے، جاؤ اس پہ پرچہ کرواؤ۔ وہ لکھتا ہے کہ علی کے بیٹے نے صفین کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا ہٹ جاؤ علی کے راستے سے، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں فنار کریں۔ علی حق، یا علی، یا علی، اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے۔ سید آپ کے کیا کہنا ہے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کو تنہا کروں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ میں وہ خطیب ہوں، میں بڑا سنبھل کے پڑھتا ہوں اور میں سمجھا کے پڑھتا ہوں۔ میں پڑھتا اس انداز میں کہ چھوٹے سے بچے کو میری گفتگو کی سمجھ آ جاتی۔
کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا جی وہ اللہ کے کام ہے، اللہ یہ کرے اللہ وہ کرے، پھر نار کیسے کر سکتے ہیں، واصل جہنم کیسے کرتے ہیں، ریچھ کیسے بناتے ہیں، بندر کیسے بناتے ہیں؟ بھائی میں نے تو نہیں کہا، کہا کس نے فرمایا؟ سرکار محمد حنفیہ نے، علی بن ابی طالب کے بیٹے نے، لکھنے والا اہل سنت ہے۔ آؤ جو بندے پریشان ہیں، نہیں ساڈا کیتا ہی نہیں بنتا، یہ تو کام اللہ والے ہیں، چلو آپ کو میں ہم سفر بنانے لگا تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ سفر کریں، عشق کا سفر۔ آپ کی طرف سے میں پوچھ لیتا ہوں، اے میرے مولا کے بیٹے، اے میرے سردار کے بیٹے، اے میرے امام کے بیٹے، اے اس علی کے بیٹے کے جس کا نام حلالی اور حرامی کی پہچان ہے، سرکار یہ آپ نے صفین کے میدان میں کھڑے ہو کر کیا کہہ دیا کہ آپ کتا بنا دیں، ریچھ بنا دیں، بندر بنا دیں، پھر نار کر دیں، کیا یہ اللہ والے کام نہیں؟ فرمایا علی آپ جہالت کیوں بکتے ہو؟ کیا قرآن تم نے نہیں پڑھا؟ قرآن کھولو، پھر واقعہ پڑھو، داستان پڑھو، تمہیں سمجھ آئے گی۔ ایک جنگ تھی جب اللہ کے نبی نے کنکریاں زمین سے اٹھائیں، کفار کی طرف پھینکی، اللہ نے آیت نازل کی، اے میرا حبیب، اے میرا طیب، اے میرا طیب، اے میرا طاہر، اے میرا مدثر، اے میرا رسول، یہ جو کنکریاں تو نے ماری ہیں یہ تو نے نہیں پھینکی، یہ مجھے اللہ نے ماری ہے، یہ مجھے اللہ نے ماری ہے، یہ مجھے اللہ نے ماری ہے۔ علی عابد کام ہم کرتے ہیں، ہمارے کام کو وہ اپنا کام کہتا ہے۔ جو میرے بھائی تشریف، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگیاں آپ کی دراز ہوں۔ کیا کہنے بھائی؟ جی ہیں آپ، جی ہیں۔ اب اس سے زیادہ آسان تو نہ کر سکتا، بات آگے بڑھے۔ اچھا کچھ بندے آگ کا کام کرتے، تھوڑی سی چنگاری لگی، تیل ڈال دی۔ میں آپ کو مثال دوں، کسی کے 2 بیٹے ہو نا، باپ مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد ایک بیٹے کے نام کر دے، بینک بیلنس، گھر، گاڑیاں، زمینیں، دوسرا بیٹا بیچارہ کرائے کے مکان میں رہے، تو بندے چلتے جو دشمن ہوں گے، جو آگ لگاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، کچھ بندے آ کر کہیں گے یار عجیب باپ ہے تیرا، ساری دولت اس بیٹے کو دے گیا، تجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ لاہور والوں ہم جیسا بندہ ہو تو اسی سوچیں گے بس بابے ری سادے ہی سن، لیکن وہ تھا علی کا بیٹا۔ جب ایک شامی نے بڑھ کر کہا، اس نے کہا محمد کیسا باپ ہے تیرا علی، حسن حسین کو تو اپنے پہلو میں بٹھا کے رکھا، جیسے عقاب اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا کے رکھتا ہے اور لڑنے کے لیے تجھے میدان میں بھیج دیتا ہے، زخم کھائے تو خون نکلے تو تیرا، اذیت ہو تو تجھے، کیسا باپ ہے تیرا۔ جب اس شامی نے یہ فکرے کہے نا، محمد حنفیہ کہتے ہیں جاہل مطلق مجھے صرف اتنا بتا، اگر کوئی بندہ تیری آنکھوں پر حملہ کرے تو آنکھوں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ وہ شامی کہتا ہے محمد حنفیہ فطرت کا تقاضا ہے، میں اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لوں گا۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں یاد رکھ حسن حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کے ہاتھ ہوں، جن کے ہاتھ بلند ہو گئے اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ زندہ باد، بہت شکریہ، آپ سلامتی۔ یا علی کیا کہنے بھئی آپ، مالک سلامت رکھے آپ جگہ ہزاروں پر سے۔ سرکار فرماتے تم علی سے لڑو گے، اب ترجمہ توضیح آگے وضاحت کرنی نہیں، بس فکرے وصول کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ خطبہ پورا نہیں کم سے کم آدھا تو پڑھ لوں نا، وضاحت کرنے پہ مجبور آپ نے مجھے کیا ہی نہیں، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، جس معیار پہ سنیں بس اسی معیار پہ قائم رہیں، اس سے نیچے نہیں آنا۔ اگر اوپر چلے جائیں گے تو آپ علی کے عشق میں ہیں، سید علی عابد پہ کسی کا احسان نہیں۔ کہا تم علی سے لڑو گے، شامیوں جب شجرے بیان ہوتے ہیں
تو رسول کے بھائی کے طور پہ جس کا نام لیا جاتا ہے، میں اس علی کی بات کر رہا ہوں۔ جب مثال دی جاتی ہے رسول کی موسیٰ کے ساتھ، تو علی کی ہارون کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اے شامیوں، آئے ہائے، میں بابا جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہوں، کس طرح ترجمہ کروں، کہاں سے آسان لفظ لاؤں۔ خدائے واحد کی قسم، عربی میں لطف ہی اتنا ہے، اس سے زیادہ آسان میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ جس میرے سنی شیعہ بھائی نے زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ یا علی مدد کہا ہے، وہ بندہ اس کا لطف لے گا۔ جو علی کی مدد کا قائل نہیں، وہ تو ویسے ہی سن کے مر جائے گا۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں شامیوں، آدم سے لے کر قیامت تک کا آخری بندہ، جو بھی بندہ کسی بھی بندے کو جب بھی مشکلات نے آ کے آزمایا، ہر بندے کو سامنے علی نظر آیا۔ جی ہاں زندگی دراز ہو، زندگی دراز ہو، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے، بات مشکل تو نہیں ہو رہی، بات آگے بڑھے تو جڑے چپ کر گئے یا علی یا علی یا علی یا علی، جب بھی مشکلات نے آزمایا، گھر جا کے مزہ لیجئے گا لفظوں کا، جب بھی آزمایا علی نظر آیا۔ اب ہائے ہائے ہائے، جب اتنا کچھ بیان کر لیا، وہ جو شامیوں کا سردار تھا نا، سپہ سالار، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا اپنے باپ کے فضائل پڑھ رہے، ہمارا حاکم بھی تو بڑا، ہمارا حاکم شام بھی تو ہاں بڑا بہادر۔ اچھا، سرکار محمد حنفیہ نے فرمایا تمہارے حاکم میں اور میرے بابا علی میں بہت فرق ہے۔ اس نے کہا کیسا فرق؟ سرکار محمد حنفیہ فرماتے ہیں کیا یہ فرق کم ہے کہ جب تمہارے حاکم شام کے باپ دادا بت پوج رہے تھے، جو اس وقت بھی دو قبلوں کا عابد تھا، وہ میرا باپ علی ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، مالک سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو بندے نہیں بولے مزہ لینا لفظوں کا، میرے لفظ نہیں سرکار محمد حنفیہ کے، کیا یہ فرق کم ہے؟ اس وقت کو یاد کرو یا میں تمہیں یاد کرواؤں؟ کیا تم جنگ خیبر بھول گئے؟ جب تمہارے بزرگ رسول کے پاس آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ ہم بڑے بہادر ہیں، علم ہمیں دیجئے، ہم جا کے مرہب کو قتل کرتے ہیں، ہر روز تمہارے باپ دادا مرہب کے سامنے جاتے، جب مرہب کا قد دیکھتے ڈر کے واپس آ جاتے، پھر جاتے، پھر واپس آ جاتے۔ 39 دن تک جنگ ہوتی رہی، اور 40ویں دن جو رسول پر اللہ کی مدد بن کر نازل ہوا، میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ آفرین ہے بھائی، آفرین ہے بھائی، مالک سلامت رکھیں۔ ہاتھوں کو جو ہاتھ بلند ہو گیا، کوئی بندہ نعرہ نہ لگائے، مکمل داد لوں گا، فکرہ مجھے مکمل کرنے دو۔ فرمایا میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ اے شامیوں، اس وقت کو بھی یاد کرو جب دین محمدیہ نیا نیا پھیل رہا تھا، اللہ نے وحی نازل کی، اے میرا رسول، اے میرا حبیب، اب مکہ تیرے رہنے کی جگہ نہیں رہی، تیری جان محفوظ نہیں، ہجرت کیجئے، مکہ چھوڑ دیجئے، اپنے بستر پہ کسی کو لٹا دیجئے، لیکن یاد رکھیے
کیجئے گا، مارنے والے ہزاروں ہوں گے، تلواریں اٹھا کر آپ کے گھر میں آئیں گے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ او شامیوں، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے باپ داداؤں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، کہیں رسول ہمیں نہ کہہ دے میرے بستر پر سو جاؤ، اور جو رسول کی جگہ پر رسول بن کر سویا میں اس کا بیٹا ہوں۔ سلامت رکھے، آپ کی زندگی دراز ہے، کیا کہنے آپ کے مالک آپ کو آج دین کے شر سے محفوظ رکھے۔ توجہ کیجئے گا، جب اتنا کچھ فرمان لیا، توجہ، اب میں نے حضور اشارہ کرنا دھیمے سے لہجے میں فکرہ کہنا ہے، اور میں نے دیکھ لینا کون سا بندہ پرواز کر رہا عشق علی میں، کیونکہ جو شیعہ ہوتے ہیں اس کے دو پر ہوتے ہیں، ایک پر کا نام ہے ولایت علی، دوسرے پر کا نام ہے تبرہ۔ تو جو پرواز کر رہے ہو سید علی عابد کے ساتھ، ہر چہرے پر میری نگاہ، اور جس کے پر ہی ٹوٹے ہوئے ہیں یا اللہ نے عطا ہی نہیں کیے، پتہ اس کا بھی چل جانا ہے۔ جب اتنا کچھ بیان کر لیا تو محمد حنفیہ نے پلٹ کر دیکھا، خواہش کس کی تھی؟ مالک اشتر کی۔ پلٹ کر دیکھا تو مالک اشتر مسکرائے، یا محمد کچھ اور۔ ہائے 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 ہائے، جس بندے نے لفظوں کا مزہ لیا یار آپ کو سلام ہے۔ جیسے میں آپ سے سوال کروں کہ چھوڑ دوں، آپ کے قبلہ بڑا مزہ آ رہا ہے، کچھ اور فضائل بیان کریں۔ سامنے 1,20,000 کا لشکر، محمد حنفیہ نے بات مکمل کی، پلٹ کر دیکھا، جس کی خواہش تھی اسے، اس نے وہاں سے کہا یا محمد کچھ اور۔ اب جس کی خواہشات میں سے ہے کچھ اور، میں پڑھنے اس کے لیے لگا، ورنہ میرا ٹائم میں ختم کرنے لگا تھا گفتگو۔ جب اتنا کچھ کہا، انہوں نے کیا کیا؟ شامی، اب جو مجھے دیکھے گا فکرہ وہ سمجھے گا۔ آپ نے جو تلوار ہوتی ہے نا، تلوار نیام میں ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک کور ہوتا ہے، کیوں تیز دھار ہوتی ہے تاکہ کوئی زخمی نہ ہو۔ جب نکالنی ہو نیام سے باہر تلوار نکالتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں۔ شامیوں نے 1,20,000 کے لشکر نے وہ جو تلواریں تھیں نا، نیام سے تھوڑی سی باہر کرتے، ٹکراتے آپس میں، گونج پیدا ہوتی۔ جب گونج پیدا ہوئی نا تو سرکار محمد حنفیہ نے کیا کیا؟ سرکار نے اپنے گھوڑے کو پاؤں کی ایڑ لگائی، گھوڑے نے صفین کے میدان میں دونوں لشکروں کے درمیان میں ٹہلنا شروع کیا۔ جیسے جیسے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز بلند ہو رہی تھی، شامیوں کی تلواروں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ جب محمد حنفیہ نے دیکھا نا تو محمد حنفیہ فرماتے اگر تمہیں لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے آؤ لڑو، وہ کھڑا ہے علی۔ آفرین ہے بھائی، آفرین ہے بھائی، میرے سنی شیعہ بھائی سلامت رہے۔ توجہ توجہ توجہ، اگر تمہیں لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے آؤ لڑو، وہ کھڑا ہے علی۔ اگر علی سے نہیں لڑ سکتے تو آؤ مجھ سے ہی ٹکرا جاؤ، نہ تو میں علی ہوں، نہ میں حسن ہوں، نہ میں حسین ہوں، لیکن سوچ کر ٹکرانا میرے ساتھ، کیونکہ ان رگوں میں بھی خون علی کا ہے۔ حیدر کیا کہنے بھئی آپ کے مگر سوچ کے ٹکرانا ان رگوں میں بھی
خون علی کا ہے، علی کا ہے۔ خدا کی قسم میں بھولا نہیں، نہ میں سی ڈی رٹ کے آیا ہوں، اگر میں بھول بھی گیا کتاب میرے پاس پڑی ہے۔ طالب علم بھول جائے نا وہ کتاب کھول کے ویکھ بھی لیندا، کتاب میرے پاس پڑی، ابھی کھول کے ممبر پہ کھول کے پڑھنی شروع کر دوں گا، روایت یاد ہو جائے گی، بات یاد ہو جائے گی، بات آگے بڑھ جائے گی۔ بھولا نہیں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ان رگوں میں بھی علی کا خون ہے، سوچ کر ٹکرانا، کیا تم نہیں جانتے میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جس علی نے تمہاری ماؤں کو ابھی تک سوگ میں بٹھایا ہوا ہے، جس علی نے تمہاری ماؤں کو ابھی تک سوگ میں بٹھایا ہوا ہے، جس نے تمہارے خاندان کے بچے یتیم کر دیے۔ او شامیوں، پلٹ جاؤ، ہٹ جاؤ علی کے راستے سے، میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جو میدان میں اتر آئے تو وہ لاکھوں کو تنہا چیر پھاڑ دیتا ہے۔ آفرین، زندہ باد شیعہ، زندہ باد اہل بیت کے چاہنے والے۔ جس نے تمہاری ماؤں کو سوگ میں بٹھا رکھا ہے، جس نے تمہارے خاندان کے بچے یتیم کر دیے، اگر وہ میدان میں اتر آیا تنہا لاکھوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ میں نے آپ سے داد مانگی نہیں، میں نے داد آپ سے مانگنی بھی نہیں، کیونکہ آپ بول ہی اتنا اچھا رہے، لیکن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اپنے اطمینان قلب کے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ آپ بہت اچھا بول رہے ہیں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حاسدین کے شر سے محفوظ رہیں۔ اپنے اطمینان قلب کے لیے اگر پوری کائنات میرے بس میں ہوتی، میں ایک پلڑے میں رکھتا اب جو جملہ جناب محمد حنفیہ نے فرمایا وہ دوسرے پلڑے میں رکھوں تو اس فکرے کا وزن زیادہ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ پہ میں پورا مطمئن ہوں، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ اپنے اطمینان قلب کے لیے پوری کائنات میرے بس میں ہو، ایک پلڑے میں رکھوں، یہ فکرہ ایک پلڑے میں رکھوں، حق مودت ادا نہیں ہوتا۔ لاہور والوں یقین کیجئے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کیا کروں۔ میرا بدن آپ کے سامنے، میری زبان حرکت کر رہی ہے، ورنہ میری روح تو پرواز کر کے سرکار محمد حنفیہ کی قبر پہ سجدہ ریز ہو چکی ہے، اور میں قیامت تک کہتا رہوں واہ محمد، واہ محمد، واہ محمد۔ تو حق مودت سید علی عابد ادا نہیں کر سکتا۔ اپنے ولایت کے پروں کو کھولو، آؤ مل کے عشق محمد والے محمد میں پرواز کرتے ہیں۔ جب محمد حنفیہ نے کہا نا میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہاری ماؤں کو سوگ میں بٹھا رکھا ہے، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا، اس علی کی بات کر رہا ہوں جو میدان میں آ جائے تو لاکھوں کو تنہا چیر پھاڑ دیتا ہے۔ محمد حنفیہ نے، سنی عالم کہتے اب محمد حنفیہ نے خطبے کا رنگ بدلا کیسے؟ دونوں پاؤں کو گھوڑے کی رکابوں پہ زور دیا، جو گھوڑے کی لجام تھی اسے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ جب کھینچا نا تو گھوڑے نے دونوں سم ہوا میں بلند کیے۔ یہی منظر تھا کہ گھوڑے کے سم ہوا میں بلند تھے، محمد حنفیہ نے لجام تھام رکھی، سامنے 1,20,000 کا لشکر۔ محمد حنفیہ کہتے او شامیوں ہٹ جاؤ علی کے راستے سے، میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جب وہ میدان میں آ جائے تو گرجتا پہلی صف پہ ہے، گر آخری جاتی ہے۔ مالک سلامت رکھے۔ حیدر مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ آپ اتنا اچھا بولے مجھے امید تھی نہیں۔ میں کہ ایک نیا موضوع پتہ نہیں مجمع ساتھ دے نہ دے، لیکن آپ کے کیا کہنے۔ سید آپ پر راضی ہوں، آپ کی جو نیک حاجات ہیں اس بارگاہ سے آپ لے کر جائیں۔ اب چلیں میں بات ختم کروں۔
پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا، بس بات خطبے کو سمیٹنے لگا، خطبہ مکمل، پھر کبھی زندگی رہی ادھار رہا مجھ پہ، مکمل نہیں، بس تھوڑی سی گفتگو سنے، طالب دعا۔ اب جب شامیوں اتنا کچھ سن لیا، مگر محمد کیسی جنگ بنتی ہماری؟ ان دو لشکروں کی جنگ بنتی ہی نہیں۔ ان کا علمبردار کہہ رہا ہے، ان کا علمبردار کہہ رہا ہے جنگ بنتی نہیں، کیونکہ تم بھی نبی کے ماننے والے، ہم بھی، تم بھی دین محمدیہ پر، ہم بھی، تم بھی قرآن پڑھنے والے، ہم بھی، تم نے بھی حج کیا، ہم نے بھی کیا، روزے تم بھی رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں، نمازیں تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، کس چیز کی جنگ؟ محمد واپس پلٹ جاؤ۔ اب دیکھیے گا، لازم نہیں جو نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کرتا ہو وہ دین محمدیہ پر بھی ہو، کیونکہ سرکار محمد حنفیہ نے ان کے چہروں سے نقاب ایسا اتارا، اگر نہ اتارتے قیامت تک کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی دو مسلمانوں کے گروہ تھے، اللہ حساب کرے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ادھر بھی رسول کا ساتھی وہ کر لیں گے، ہمیں کیا ضرورت؟ نا 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 نا، سرکار محمد حنفیہ نے کیا فرمایا؟ تم اس علی کے مقابلے پہ آگے تم اس محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو جس نبی کی تم بات کر رہے ہو، اس اللہ کے نبی کو جس نے پالا اسی نے علی کو پالا، اس کا نام ابو طالب ہے۔ جس نے محمد کو پالا اسی نے علی کو پالا، جس پیالے میں محمد مصطفیٰ نے پانی پیا اسی پیالے میں علی نے پانی پیا، جس سائے میں محمد بیٹھے اسی سائے میں علی بیٹھے، جس بستر پہ محمد لیٹے اسی بستر پر علی لیٹے۔ فرمایا نہ محمد علی سے جدا ہے نہ علی محمد سے جدا ہے، ان دونوں کا شجرہ بھی ایک ہے، ان دونوں کے باپ دادا بھی ایک ہے، ان دونوں کا خون بھی ایک ہے، ان دونوں کا نور بھی ایک ہے۔ او شامیوں سن لو، آج اس میدان میں جو بندہ علی سے لڑے گا وہ علی سے نہیں، حقیقت میں محمد سے لڑے گا، اور جو محمد سے لڑے گا وہ حقیقت میں محمد سے نہیں اللہ سے لڑے گا۔ پھر بتاؤ جو اللہ سے جنگ کرے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہوتا ہے، وہ مشرک۔ کیا کہنے بھئی آپ کے، زندہ باد، مالک سلامت رکھے، آپ جیئیں ہزاروں برس، آپ جیئیں ہزاروں برس، آپ جیئیں ہزاروں برس۔ بس میں نے جلدی کیجئے گا، بس میں نے خطبہ بند کر دیا، آگے پڑھوں گا، وقت زیادہ درکار ہے، خطبہ بند کر دیا۔ شجاعت کا ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھوں ایک، آخر جواز آنی چاہیے، تھکتے نہیں گئے، مالک سلامت رکھے، خدا کے حفظ و امان میں رہے۔ شجاعت کا صرف ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حاکم شام تھا نا، اس نے سرکار محمد حنفیہ کو شام بلایا تھا، جیسے امام حسن کو بلایا، میں نے اسی ممبر سے سرکار کی وہ پوری مجلس پڑھی جب امام شام گئے، اسی طرح سرکار محمد حنفیہ کو اس نے شام بلایا تھا۔ جب امام حسن گئے تھے اس کا تخت نیچے لگا تھا، جب سرکار محمد حنفیہ کو بلایا نا، سرکار محمد حنفیہ کی باری اس نے چھت پہ تخت لگایا، وہاں پہ کرسیاں سجائیں۔ اس حاکم شام کے دو پہلوان تھے، حبشی غلام، کتنے؟ ان کا قد اتنا بڑا کہ طویل قامت، بڑے قد، اور اتنا ان کا بدن کہ کسی مجھ جیسے بندے کو کوئی پکڑ ہی لے تو میری ہڈیاں ہی ٹوٹ جائیں، اتنا بڑا قد ان دو غلاموں کا، جو حبشی غلام تھے، اس کے پہلوان تھے۔ اس نے کہا دیکھو جب علی کا بیٹا محمد حنفیہ آئے اس کرسی پر بیٹھے، تم کرنا کیا، اور جو اس کے ساتھ مدینہ سے آئیں گے انہیں محل سے باہر رہنے دینا، تنہائی سے آنے دو۔ جب کرسی پر بیٹھ جائے، چھت کے اوپر کرسی لگی ہوگی، مہمان بھی بیٹھے ہوں گے، میرا تخت بھی ہوگا، علی کا ماننے والا ایک نہ بلاؤ، جتنے ہوں وہ میرے حمایتی ہوں، میرے چاہنے والے ہوں، صرف محمد حنفیہ تنہا ہے۔ جب کرسی پر بیٹھ جائے دونوں پہلوانوں سے کہتا تم جانا، جا کر
ایک دائیں کھڑا ہو جائے، ایک بائیں کھڑا ہو جائے، اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک پہلوان اس کا دایاں بازو پکڑو، دوسرا پہلوان محمد حنفیہ کا بایاں بازو پکڑو اور اسے اٹھا کر چھت سے نیچے پھینک دیں، کیونکہ اور چاہنے والا ہوگا نہیں، ہم یہ مشہور کر دیں گے، معروف کر دیں گے، وہ جی علی کا بیٹا آیا تھا، چھت پہ چہل قدمی کر رہا تھا، ٹہلتا ہوا جا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی، پاؤں پھسلا، ٹھوکر لگی، چھت سے گرا۔ خدا کی قسم مجھے تنہا نہ کرنا، علی والو تنہا نہ کرنا، محمد حنفیہ کے فضائل۔ سرکار آئے، کرسی پر بیٹھے، اس نے اشارہ کیا، وہ بڑے بڑے قد والے پہلوان، ایک دائیں ایک بائیں، ایک نے آ کے دایاں بازو پکڑا۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں ان دونوں پہلوانوں نے کہا تھا حاکم شام سے، دو کی کیا ضرورت، ایک کافی، ہم نے محمد حنفیہ کا قد بھی دیکھا ہے یار۔ ایک بندہ باڈی بلڈر ہو، جم جائے، کثرت سے ایکسرسائز کرے، اس کا جسم دیکھا نا، ایک میرا ورگا مسکین بندہ ہو تو وہ بندہ آج اتنی اس کی چھاتی جسم اتنا پہلوان، تو میرا اسے کیا مقابلہ بنتا؟ اس نے کہا جی حاکم شام ہمارا بدن دیکھ، ایک ہی بندہ بڑا ہے۔ اس نے کہا نہیں، دونوں جاؤ۔ جب دونوں آئے، ایک نے آ کے محمد حنفیہ کو اس بازو سے پکڑا دونوں ہاتھوں سے، دوسرے نے آ کے دوسرے بازو سے پکڑا دونوں ہاتھوں سے۔ تاریخ کہتی ہے لاہور والو، عشق علی والو، جاگنا، سر اٹھانا، فخر سے چلا کرو گلی بازاروں میں کہ تم علی کے ماننے والے ہو۔ دونوں پہلوانوں نے زور لگایا، تاریخ کہتی اٹھانا تو دور کی بات ہی، کرسی سے ہلا نہ سکے۔ اب فکرہ مکمل کروں، پیچھے سے بھی ہاتھ بلند ہو جائیں گے۔ جب اٹھانا نہ سکے، علی کے بیٹے نے انگڑائی لی، دونوں ہاتھ بڑھائے، دونوں کی گردنوں کو دبوچا، دونوں ہاتھوں سے دونوں پہلوانوں کو اٹھا کر زمین پہ پٹکا، کہا حاکم شام تیرے سامنے کسی عرب کے بدو کا بیٹا نہیں کھڑا، علی کا بیٹا کھڑا ہے۔ میرا فکرہ مکمل ہونے دینا، اے حاکم شام تیرے سامنے کسی عرب کے بدو کا بیٹا نہیں کھڑا، علی کا بیٹا کھڑا ہے۔ اتنا کافی ہے یا پھر کچھ اور دکھاؤ؟ آفرین بھائی، مالک سلامت رکھے، آپ کی زندگیاں دراز ہوں۔ یا علی علی علی، آپ جی ہیں۔ سلامتی آپ کے کیا کہیں؟ اچھا مجھ پہ نا بندے اعتراض کاری دیتے ہیں، اور میں نے جملہ کہہ دیا، خدا کی قسم، خورشاہ جی، باقر شاہ جی، طالب شاہ جی، زیدی بادشاہ، خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا، یہ حضرت عباس قلم سامنے، ابھی میرے دل میں خیال آیا، میں وہ ذاکرین یا خطبہ والا وہ مبالغہ رائی سے جملہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں انہیں سوچیا پڑھن لگا۔ خدا واحد کی قسم، مولا حسین کے آخری سجدے کی قسم، یہ علم میرے سامنے گا عباس کا، ابھی میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس جملے کی وضاحت کر جاؤں، کہیں کال کو کوئی بندہ یہ نہ کہ علی عابد پڑھ کیا گیا۔ جب اس شامی نے کہا تھا کہ علی نے اپنے بیٹوں حسن حسین کو پہلو میں بٹھا رکھا، تجھے لڑنے کے لیے بھیج دیا، میں کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کیا پتا حسن مولا کو لڑنا نہیں آتا تھا۔ کچھ بندے کہتے صلح کر لی، کیا پتا حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا۔ حسین تو بہت بڑا بہادر تھا جس نے سر کٹوا دیا، ہو سکتا ہے حسن مولا کو لڑنا نہیں آتا تھا اس لیے علی بھیجتے نہیں تھے۔ یہ صرف اس لیے فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ جب خطبہ دے کے نا 3 مہینے جنگ رہی، ایک روز سرکار محمد حنفیہ نے فرمایا بابا جان مجھے جنگ کی اجازت میں حملہ کر، جا حملہ کر۔ جب انہوں نے دیکھا نا محمد حنفیہ آ رہا ہے، 1000 بغیرت نے ایک ساتھ تیر چھوڑا، 1000 تیر محمد حنفیہ نے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا،
محمد حنفیہ نے گھوڑے کی لجام کھینچی، گھوڑا وہیں پہ رکا۔ محمد حنفیہ کہتا ہے گھوڑا میں نے روکا، 1000 تیر آ رہا تھا، ہوا کے جھونکے کی طرح حسن مجتبیٰ میرے قریب سے گزر گیا۔ وہ بندہ شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا، وہ بندہ شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا، کہ ہوا کے جھونکے کی طرح حسن مجتبیٰ میرے قریب سے گزر گیا۔ میں نے گھوڑے کو پلٹایا، میں نے کہا بابا جان 1000 تیر آ رہا تھا، میں نے گھوڑا روک لیا، حسن تیروں میں چلا گیا۔ علی مسکرا کے فرماتے محمد تیرا اور حسن کا کیا مقابلہ؟ کیا تو نہیں جانتا تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سلامتیاں سلامتیاں، جی ہزاروں کو سلامتیاں 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 سلامتیاں۔ آپ جی ہیں، جی ہیں، جی ہیں، جی ہیں، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ یہ میں نے ضرور سمجھا، وضاحت کر دو، کوئی بندہ یہ نہیں کہ جلی عابد پڑھ کے گیا امام حسن کیا لڑنا نہیں جانتے تھے۔ یار سوچو تو صحیح، جب محمد حنفیہ میں اتنی طاقت تو رسول کا بیٹا کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں جو یہ حضرت ابوالفضل العباس کس کی شبیہ ہیں؟ مولا علی کی شبیہ۔ حضرت عباس میں شجاعت مولا علی کی ہے۔ حضرت عباس نے لڑنا جو سیکھا ہے نا، وہ سیکھا ہے اپنے بابا علی سے۔ لیکن یاد رکھنا لاہور والوں، عباس نے تلوار چلانے کا ہنر مسلم ابن عقیل سے سیکھا۔ سوچو مسلم ابن عقیل کتنے بڑے بہادر تھے کہ جس کا شاگرد تھا عباس۔ یہ گھر جا کے بستر پہ سوچنا کہ جس کے شاگرد کے 9 ٹکڑے کیے اس کے استاد کا حال کیا ہوا۔ ابھی میرے بھائی نشیب نے اعلان کیا نا، آج 2 تابوت آنے، جانتے کس کے؟ مسلم ابن عقیل کی جوڑی کے۔ آج میں نے کوئی کسی کی ریکویسٹ نہیں کرنی، یہ کہنا ہی نہیں کہ ماتم کریں۔ آج مل کے سارے لاہور والی ملکہ کو پرسا دے۔ جو بندہ آج بھی رو نہ سکے، پھر سید سمجھ کے ایک مرتبہ میری ریکویسٹ پہ عمل کرنا، مجلس کے بعد سیدھا روزے پہ جانا، سر سجدے میں رکھ کے کہنا بی بی تیرے بچوں کے مصائب پڑے جا رہے تھے، بی بی میں رو نہیں سکا، تجھے اپنے بابا علی کی ولایت کا واسطہ مجھے آنسو عطا کر، مجھے ہائے کی خیرات دے۔ آج مل کے پرسا دینا لاہور والی بی بی کو کہ جس کا شوہر کوفہ میں دفن، بیٹے مسیب میں دفن، خود بی بی یہاں لاہور میں دفن، ہائے کی صدا بلند کرتے آنا۔ آج محمد اور ابراہیم کے جنازے آنے، خوش قسمت ہے شیعہ اور خوش قسمت ہے وہ میرے اہل سنت بھائی کہ جو یہ مل کے تابوت نکالتے ہیں، ورنہ رکھو قرآن میرے سر پہ، مسلم ابن عقیل اور اس کے دونوں بیٹے کے لاشیں کوفہ میں یوں پڑے تھے جیسے کوئی وارث ہی نہیں۔ میں نے پہلے کا خیرات آپ نے معصومہ سے مانگ رہی، آپ تابوت نکالتے ہیں، سوچو تو صحیح بی بی رقیہ کتنی خوش ہوا کرے کہ میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج 1400 سال بعد صرف تابوت آتے ہیں، ان کے چاہنے والے ماتم بھی کرتے ہیں، تماچے بھی مارتے ہیں، ہائے بھی کرتے ہیں۔ آج مل کے پرسا دینا لاہور والی ملکہ کو، آج مل کے گریہ کرنا
آج ہائے کی صدا اتنی بلند رکھو کہ لاہور والی ملکہ کے روزے تک تمہاری صدائیں جائیں. یہ 1000 مرتبہ علماء واعظین ذاکرین سے آپ سنتے ہیں. جب مولا حسین مدینہ سے چلے تھے نا، مسلم ابن عقیل کی بیٹیاں ہر روز آقا حسین کے پاس آ کر کہا کرتی تھی، مولا حسین ہمارے بابا کہاں پہ ہے، ہمارے بھائی کہاں پہ ہے. جب یہ اجڑا ہوا قافلہ کوفہ پہنچانا، روایت کہتی ہے مسلم ابن عقیل کی بیٹیوں کے ہاتھ پسے گردن تھے. کوفہ کے صدر دروازے پہ مسلم کا سر لٹک رہا تھا. بڑا امیر بندہ ہے جس کی ہائے نہیں نکلی. اب سوال کرو سید علی عابد نے سر لٹکایا کیسے؟ دل دکھے تو سید سمجھ کے مجھے معاف کر دینا. ان حرامیوں نے ایک رسی لی، اس کان میں ڈالی، یہاں سے نکال دی. جب قافلہ گزر رہا تھا، یہی آپ کی لاہور والی ملکہ بی بی رقیہ، علی کی بیٹی، حضرت عباس کی بہن سیدہ کے ہاتھ پسے گردن. اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں آج تک ممبر سے کھڑا ہوا نہیں، خدا کی قسم پتہ نہیں میرے اندر کیا مصائب کا پہاڑ ہے. سید میرا بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا، اگر اجازت ہو میں کھڑا ہو کے پڑھ لوں تاکہ کہ منظر دکھا سکوں. توجہ رکھنا میری جانب. جب علی کی بیٹی کے، عباس کی بہن کے ہاتھ پسے گردن تھے نا، روایت کہتی ہے کہ ہاتھ اس قدر زور سے بندھے ہوئے تھے کہ سر اٹھانا مشکل تھا. جب علی کی بیٹی مسلم کے سر کے نیچے آئی، بڑی ہی مشکل سے علی کی بیٹی نے سر اٹھایا اور اٹھا کر کہا، مسلم تیری شہادت کا دکھ بڑا ہے، لیکن سوچ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی بہن کے ہاتھ پسے گردن آ گئے. مسلم مجھے تیری شہادت کا دکھ بڑا ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، مجھے صرف اتنا بتا، جب تو مدینہ سے چلا تھا تو تنہا نہیں آیا تھا، تیرے ساتھ میری جوڑی تھی، اور میرا محمد اور ابراہیم کہاں پہ ہے؟ یا سیدہ، جو بندہ سر پہ ماتم کر سکے سر پہ ہاتھ مارے. بابا شہید ہو گئے، دونوں شہزادے. حاکم وقت نے اعلان کیا، خبردار کوئی رات کے اندھیرے میں گلی بازار میں نہیں آئے گا، جو نظر آیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. بتاؤ مسلم کے بیٹوں کو کس نے پناہ دینی تھی؟ جو بڑا بھائی تھا نا، بڑا بھائی، بڑے بھائی نے چھوٹے کا ہاتھ تھام رکھا، چھوٹا سہما ہوا. رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں دونوں بھائی کوفہ کے ایک گلی کے موڑ سے گزر رہے تھے. چھوٹے بھائی کا پاؤں ٹکرایا، گرا. اس نے کہا، بھیا بابا کی خوشبو آ رہی ہے. بھیا بابا کی خوشبو آ رہی. رات کا اندھیرا تھا. جب بڑے بھائی نے دیکھا نا، مسلم کا لاشا تھا، ساتھ سر نہیں تھا. چھوٹے کو جلدی، چھوٹا زمین پہ گرا تھا، چھوٹا زمین پہ گرا. بڑے بھائی نے جب لاشا بابا کا دیکھا نا، جلدی سے چھوٹے کو اٹھایا. خدا کی قسم، جب کسی گھر میں جنازہ پڑا ہو نا، کسی کا باپ مر جائے، اس کا چھوٹا بیٹا یا بیٹی ہو، گھر میں چارپائی پڑی ہو، جنازہ موجود ہو، چھوٹا بچہ جس میں ابھی شعور نہیں آیا ہوتا، وہ اپنی ماں کے پاس آ کے کہتا ہے، اماں بابا کو کیا ہوا ہے؟ بابا آنکھیں کھولتے کیوں نہیں؟ تو گھر کے بڑے کیا کہتے ہیں، اے آؤ، تمہیں وہ تمہارے چاچو تمہیں کوئی چیز لے دیتے ہیں، تمہیں دکان پہ لے جاتے ہیں، تاکہ بچے کے دل پہ اثر نہ ہو. بچے کا دل کمزور ہوتا ہے. چھوٹا گرا، اس نے کہا بھیا خوشبو آ رہی ہے. بڑے نے باپ کا لاشا دیکھا، چھوٹے جو چھوٹا تھا زمین پہ تھا، بڑا جھکا، اس نے جھک کے چھوٹے بھائی کو سہارا دیا.
بابا کا لاشا دیکھنے نہیں دیا، یوں سینے سے لگایا، اب مجھے جو دیکھے گا گریا وہ کرے گا، سینے سے لگایا، محسوس کرو کوفہ کی گلی، رات کا اندھیرا، باپ کا لاشا، سینے سے لگایا۔ جو اس کی دائیں آنکھ تھی، بڑے بھائی نے اس پہ ہاتھ رکھا، کہا جلدی سے چل کہیں سپاہی نہ آ جائے۔ دونوں بھائی اس طرح چل رہے تھے جیسے لاشے کو جانتے ہی نہیں۔ پوچھو سید علی عابد، کیا کوفہ میں مسلمان نہیں تھے؟ دفن کرنے کا رواج نہیں تھا؟ یہ رات کے اندھیرے میں مسلم کا لاشا کوفہ کی گلی میں کیا کر رہا؟ کسی نے دفن نہیں کیا؟ اللہ نہ کرے یہاں پہ کوئی ماتمی، کوئی مہمان انتقال کر جائے، نہ پتہ چلے کہاں سے آیا، اس کا وارث کون ہے، تو سارے مومنین مل کے کیا کریں گے؟ حور شاہ جی کہیں گے امام بارگاہ ہماری ہے، میں غسل کا انتظام کرتا ہوں، باقر شاہ جی کہیں کفن میں لے آتا ہوں، طالب شاہ جی کہیں قبر میں بنوا دیتا ہوں۔ یہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ مومن تھا، عزادار تھا، علی کا چاہنے والا تھا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ مجھے عزت رسول کی قسم، جب مسلم کو دارالخلافہ کی چھت سے پھینکا گیا نا، تو ایک راوی کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کوئی بندہ اعلان کر کے کہے گا مار تو انہوں نے پہلے دیا، وہ کہیں گے قبر ہم بنا دیتے ہیں، غسل ہم دے دیتے ہیں، کوئی کہے گا کفن میں لے آتا ہوں۔ راوی کہتا ان حرام زادوں نے اعلان کیا رسیاں لے آؤ، یہ رسیاں لے کر آئے، انہوں نے مسلم کے لاشے کے پاؤں کے ساتھ رسیاں باندھنی شروع کی، یہ بغیرت گھوڑوں پہ بیٹھ گئے۔ مسلم کا لاشا کبھی کوفہ کی کسی گلی میں، کبھی کسی بازار۔ یا سیدہ صدا بلند کرو، بی بی رقیہ آپ پہ راضی ہو جائے۔ چھوٹے بھائی کو سینے سے لگا کے رات کے اندھیرے میں بڑا بھائی چل رہا، اچانک ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک علی بن ابی طالب کی چاہنے والی تھی، مولا حسین کی چاہنے والی، اس نے دیکھا حاکم وقت نے اعلان کیا کوئی گلی بازاروں میں آئے نہ رات کے وقت ورنہ سر کاٹوں گا۔ یہ کس کے بچے ہیں جو رات کے اس پہر میں گلی میں پھر رہے؟ اس نے رستہ روکا، منظر یاد ہے نا، بڑے بھائی نے چھوٹے کو سینے سے لگا رکھے، اس مائی نے رستہ روکا، اس نے کہا کس کے بچے ہو، تمہارا گھر کہاں پہ ہے، تمہارا باپ کہاں پہ ہے؟ جو بڑا بھائی تھا نا اس نے چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ جن کا باپ مارا گیا تھا نا مسلمانوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، بڑے نے چھپانے کی کوشش کی، جو چھوٹا سینے سے لگا تھا اس کے لب خشک تھے، سوکھے ہوئے لبوں سے آہستہ آہستہ آواز آئی ہم ہاشمی ہیں۔ ہاشمیوں کا نام آیا، مائی تڑپ کے رہ گئی، اس نے کہا بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ چھوٹا بھائی تڑپ کے کہتے ہم مسلم کے بچے ہیں، اور ہمارے بابا کو اور کوفہ کے مسلمانوں نے مار دیا، اور کوفی دھوکے باز۔ یا سیدہ یا سیدہ، دونوں شہزادوں کے ہاتھ تھامے، کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی کنیز، میں آپ کی خادمہ، میں نوکرانی، میرے آقا کے بیٹے، جلدی گھر آئیے۔ جب نام سنا نا اتنا، دونوں شہزادے چلے، گھر میں آئے، جیسے حویلی میں آئے۔ اب لفظ محسوس کیجئے گا، ایک مثال دوں تاکہ ہر بندہ گریہ کر لے۔ آپ کبھی اللہ نہ کرے کسی کی ماں مر جائے، جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے نا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، یہ فکرہ وہ سمجھیں گے۔ جب آپ کسی کے گھر مہمان جائیں یا کسی بھی جگہ چلے جائیں، کوئی ایسی چیز کھانے والی آپ کے سامنے آ جائے، آپ اسے کھائیں
تو کھانے کے بعد ایک مرتبہ آپ محسوس کریں گے کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ فوراً کہیں گے بالکل ایسا کھانا ہماری ماں بناتی تھی جو اب دنیا میں نہیں رہی. آپ روئیں گے, اپنی ماں کو یاد کریں گے. یہ جو مومنہ عورت تھی نا, اس نے دیکھا چھوٹے شہزادے کے سر میں خاک ہے, اس نے بڑے ہی پیار کے ساتھ چھوٹے شہزادے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. چھوٹے نے رونا شروع کر دیا. مائی کہتی ہے میرے شہزادے کوئی غلطی ہوگی کنیز سے, کوئی کوتاہی کر دی, روتے کیوں ہے؟ کہا کوئی غلطی نہیں کی, جب تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا مجھے اپنی ماں رقیہ یاد آ گئی. او ہماری ماں کہاں پہ ہے؟ او ہمارا ماموں عباس. ختم کر دوں, ختم کر چھوڑ دوں. خدا کی قسم آپ نے برداشت نہیں کرنا. رات کا وقت آیا, بس سمیٹ لے گفتگو. اس کا شوہر بڑا ظالم تھا, یہ حارث آیا. رات کے وقت اسے بچے کی رونے کی صدا آئی. اس نے کہا ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں. اس نے کہا سو جا, تیرا وہم ہے. اس نے کہا نہیں, مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا ہوں. حاکم نے بڑا انعام رکھا, تو علی کی چاہنے والی, کہیں ایسا نہ ہو میں سارا دن مسلم کے بچے تلاش کرتا رہا, وہ میرے گھر میں موجود ہوں. اس نے کہا تیرا وہم تھا. بہت بڑا بغیرت اٹھا, کمرے کی جانب بڑھا. روایت چھوڑا سارا, تالا توڑا, اندر گیا. اندھیرا تھا, اس نے ہاتھ بڑھائے, قسمت بی بی رقیہ کی جوڑی کی. اس نے ہاتھ بڑھائے, اس کے ہاتھوں میں دونوں شہزادوں کی زلفیں آ گئی. میں نے آج تک ممبر سے, اسے آن کرنا بھائی جلدی کرنا, اپنی رونے کی صدا بلند کرو, میں روایت مکمل کروں گا. یا سیدہ مدد کیجئے گا. میں نے آج تک ممبر سے جب ان دونوں شہزادوں کی شہادت پڑھی ہے, میں نے سخت مصائب نہیں پڑھا, لیکن پتہ نہیں میرے اندر کیا طوفان برپا ہے. بی بی رقیہ میری مدد کرنا, جتنے ماتمی ہیں مجھے معاف کرنا, اگر دل دکھ جائے سید سمجھ کے معاف کر دینا. جب اس نے زلفوں کو تھام لیا تھا نا, یہ سیڑھیاں اتر رہا تھا. بڑا بھائی کہتا ہے اس بغیرت نے میری آنکھوں کے سامنے چھوٹے کی زلفوں کو تھام رکھا تھا. اس حرامی نے دیوار کے ساتھ میرے بھائی کا سر مارا, میرے بھائی کا سر پھٹ گیا. اس نے سیڑھیوں سے نیچے گرایا. چھوٹا رو کر کہتا ہے بھیا مجھے اتنا بتا, جس کے ماموں کا نام عباس ہو اس کے بھانجوں کا حال یہ ہوتا. یا سیدہ, یا سیدہ, جلدی نہ کرنا, مجھے 2 منٹ اور پڑھنے دو, صرف 2 منٹ اور پڑھوں گا. میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا جب میں کہوں تابوت لے آؤ تب لے کر آنا, جلدی نہ کرنا. بغیر صبح کا وقت انتظار کرنے لگا. ابھی عید گزری ہے, اسے سہارا دو, کوئی روکو یار, اسے تھام کے رکھو. صبح کا ہوا وقت, سارے گواہ, ابھی حال میں عید گزری, قربانی کی, گوشت کھایا. آپ کے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں, جب ان کے پاس قربانی کی چیز آتی ہے نا, کوئی بکرا لے آئے, کوئی گائے لے آئے, کوئی چیز لے آئے, بچے سارا دن اس قربانی کے جانور کے ساتھ کھیلتے. صبح کا وقت ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ماں کے پاس جائیں گے, بابا کے پاس جائیں گے, ہم یہ بکرا لے کے باہر چلے جائیں, ہمارے دوست دیکھنے آئے. وہ اس کی رسی تھامتے, سارا دن بچے گلیوں میں پھرتے, اپنی اپنی قربانی لے کر. رکھو قرآن میرے سر پہ, اس سے زیادہ مصائب نہیں ہوتے. کس کس دکھ کو یاد کر کے رویا جائے. تاریخ کہتی, روایت کے صبح کا ہوا وقت, کوفیوں کے دروازے کھلے, دروازے کھلے, گھروں سے بچے باہر آئے, ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں, رسیوں میں جانوروں کے گلے تھے. جب حارث کا گھر کے دروازہ کھلا نا, اس کا دروازہ کھلنا تھا, یہ بغیرت گھر سے باہر آیا, اس کے ہاتھ میں رسی تھی, لیکن رسی میں قربانی کے جانور نہیں, بی بی رقیہ کے بچوں کے گلے تھے. یا سیدہ, یا سیدہ,
اس نے کہاں پہ جا کے شہید کیا؟ فرات کے کنارے. سپاہی تھا, گھوڑا لے کر آیا, اس کا قد بڑا تھا, یہ گھوڑے کی پشت پہ آیا. جس کا قد طویل ہونا, بڑا قد ہو, جب گھوڑے کی زین پہ بیٹھ جائے اس کا قد مزید بڑا ہو جاتا. شہزادوں کا قد تھا ہی کتنا؟ پوچھو مجھ سے, علی عابد کیا اس نے کوئی سواری منگائی؟ فرات کے کنارے جو لے کے جانا ہے شہر سے, کوئی سواری منگائی, کوئی گھوڑا منگایا کہ دونوں کو بٹھا کر فرات کے کنارے ساتھ لے جائے؟ نہیں. دل دکھے تو معاف کرنا, یہ گھوڑے کی زین پہ آیا, قد اس کا بڑا تھا, جب گھوڑے کی زین پہ بیٹھا قد اور بڑا ہو گیا. اس حرامی نے گھوڑے پر بیٹھ کے جھکنا شروع کیا. اس ہاتھ سے چھوٹے کی زلفیں پکڑ لی, دوسرے ہاتھ سے بڑی کی زلفیں پکڑ لی. یہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہوا آیا, شہزادوں کے پاؤں زمین سے اٹھتے ہوئے آئے. روایت کہتی فرات کے کنارے تک مسلم کی جوڑی نہ زین پہ تھی نہ زمین پہ تھی. بڑا رو کر کہتا ہے بغیرت حیا کر, میرے بال پکڑی رکھ, چھوٹے کو چھوڑ دے, اور میری ماں نے اسے بڑے لاڈ سے پالا. یا سیدہ یا سیدہ. میں چھوڑنے لگا ہوں, ختم کرنے لگا ہوں, سمیٹ لی گفتگو. ہر عزادار رو پڑا, ہر بندے نے ماتم کر لی. یہ تلوار تیز کرنے لگا. اس نے کہا کرتے اتارو. جو بڑا شہزادہ تھا نا, اس نے کرتا اتارا. یہ نوجوان نہیں سمجھیں گے, جن کی شادی ہو چکی ہے, جسے اللہ نے اولاد عطا کی ہے, وہ باپ وہ ماں سمجھے گی. بچہ چھوٹا ہو نا, ماں اسے اگر کوئی کرتا بنا کے دے دے جس کے دکمے لگے ہوں, یہ بٹن کو دکما بھی کہتے ہیں, یہ بٹن لگے ہوں, تو جو بٹن والا کرتا ہوتا ہے نا, ماں بٹن خود کھولتی خود بند کرتی ہے, کیونکہ بچے سے بٹن بند ہوتے نہیں. یا اگر وہ کرتا ہو جس کے دکمے بٹن ہو ہی نہ, بچہ وہ کرتا پہن لیتا. جو بڑا شہزادہ تھا نا, اس نے دکمے کھولے, کرتا اتار لیا. جو مجھے دیکھے گا روئے گا, وہ گننا شروع کرو. یہ دکمہ لگا, کتنا وقت لگا مجھے؟ 2 سیکنڈ نہیں لگے. جب اس حرامی نے کہا کرتے اتارو, بڑے نے کرتا اتارا. لاہور والوں, چھوٹا سہما ہوا کھڑا تھا, اس نے کہا کرتا اتار. چھوٹا سہم کے بڑے بھائی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے بھیا میرا کرتا اماں اتارا کرتی تھی, اور میری ماں کہاں پہ ہے؟ اور بھائی ہمیں بچانے والا کوئی نہیں, اور ہمارا نانا مشکل کشا ہے, اور ہمارا نانا علی کہاں پہ ہے؟ اس بغیرت نے کہا کسے پہلے قتل کروں؟ چھوٹے نے کہا مجھے مار, میں بڑے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. بڑے نے کہا مجھے مار, میں چھوٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اس حرامی نے دونوں شہزادوں کی زلفوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا, تلوار کے وار سے دونوں کے سر تن سے جدا کیے, لیا تابوت, دھاڑ اتار کے فرات میں پھینکے. ایک کالے برقعے والی بی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ, وہ ماتم کر کے کہتی ہے او بغیرت حیا کر, او میرے مسلم کی جوڑی, او بی بی رقیہ کی جوڑی, اور ان کے بدن فرات میں, ہائے مغرب, ہائے محمدہ, ہائے ابراہیم.